محترم خواتین و حضرات، امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جان کر اور اسلام کی حقانیت کو پہچان کر دین اسلام کو قبول کر چکا۔ امریکہ کے ہسپتال میں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، جس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ رونما ہوا، جس کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر قدرت پر اش اش کر اٹھا۔ بات کچھ یوں ہوئی کہ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک ہی کمرے میں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ایک بچہ جنس کے اعتبار سے لڑکا جبکہ دوسرا لڑکی تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور بات چل نکلی کہ اگر معلوم کرنا ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے یا اس کی ماں کون ہے تو کیسے معلوم کرے گا؟ اگر ان دونوں بچوں کو آپس میں شفل کر دیا جائے تو کس طرح سے ظاہری طور پر معلوم پڑے گا کہ کون سا بچہ کس ماں کا ہے؟ وہیں سے ڈاکٹر حضرات میں بحث شروع ہوئی۔ وہاں پر ایک مصری مسلمان ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی دلیل تلاش کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں آ کر بتاؤں گا کہ آخر ظاہری طور پر کیسے پتہ چلایا جائے گا کہ کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ مصری ڈاکٹر اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد واپس قاہرہ آ گیا اور جامعۃ الازہر، جو کہ مسلمانوں کی سب سے قدیم جامعہ ہے اور قاہرہ کی آج بھی بہت عظیم اور بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں آ پہنچا اور وہاں کے ایک پروفیسر سے رابطہ کیا جو کہ بائیولوجی میں ماہر تھا۔ پروفیسر نے ڈاکٹر کو قرآن کریم کی سورہ نساء کی ایک آیت عطا فرمائی اور اس کے مطالعے کے بارے میں کہا۔ ڈاکٹر نے جب سورہ نساء کی آیت کو پڑھا، جس کے مفہوم کچھ یوں تھے کہ ہم نے مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ رکھا ہے، تو ڈاکٹر کو تمام ماجرا سمجھ میں آ گیا اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ بھی ذہن میں آ گیا جب اسی طرح کا ایک قصہ ہوا تھا۔ 2 بچوں کی پیدائش ایک جگہ پر ہوئی اور ایک فریق نے یہ کلیم کر دیا کہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ اس کا ہے جبکہ لڑکی دوسرے فریق کی ہے۔ کیس اور معاملہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کچھ یوں کیا اور اس کا حل کچھ یوں بتایا کہ جو دونوں بچے ہیں ان کی ماں کے دودھ کا وزن کیا جائے۔ جس کی ماں کا دودھ وزنی ہوگا، یعنی کہ جس کی ماں کا دودھ بھاری ہوگا، وہ لڑکا ہوگا، یعنی کہ لڑکا اس ماں کا ہوگا، اور جس کی ماں کے دودھ کا وزن ہلکا ہوگا، لڑکی اس ماں کی ہوگی۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ جب وزن کیا گیا، جب جانچ اور وزن کیا گیا تو معلوم پڑا کہ ایک دودھ گاڑھا ہے اور ایک دودھ گاڑھا کم ہے اور ان کے وزن کے اندر بھی فرق ہے۔ اور یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، لیکن اب 1400 سال کے بعد سائنٹیفک امریکن سوسائٹی اور اس کے ساتھ ساتھ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی نے تحقیقات کا انعقاد کیا اور ایک ریسرچ پروگرام کو ترتیب دیا گیا۔ اس ریسرچ پروگرام میں 72 ماؤں کو شامل کیا گیا جن کے ہاں لڑکوں یا لڑکیوں کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کے دودھ کے سیمپل کا جب معائنہ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی۔ سائنسدانوں نے اس چیز کو مانیٹر کیا کہ وہ خواتین جن کے ہاں لڑکوں کی پیدائش ہوئی ان کے دودھ کے اندر فیٹ کی مقدار 2.8% زیادہ ہے ان ماؤں کے دودھ سے جن کے ہاں لڑکیوں کی پیدائش ہوئی۔ یعنی کہ دونوں کے اگر دودھ میں فیٹ کی مقدار کا موازنہ کیا جائے تو اس مقدار کے اندر خاطر خواہ فرق موجود تھا، اور مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی نے 72 ماؤں کے اوپر تجربہ کرنے کے بعد اس ریسرچ کو ریلیز کیا، اور ان تحقیقات کو امریکن جرنل آف فزیکل اینتھروپولوجی کے اندر جاری کیا گیا، اور ستمبر ایڈیشن کے اندر اس تحقیق کو اور اس کی تمام ڈیٹیلز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سائنٹسٹ نے مزید تحقیقات سے اس بات کا پتہ چلایا کہ لڑکوں کو لڑکیوں کی نسبت ابتدائی دور میں خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لڑکوں کی خوراک لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں، جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے جسم کو لڑکیوں کے مقابلے میں فیٹ کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے دودھ میں اس اعتبار سے ایک قدرتی میکانزم ایسا بنایا ہے کہ وہ اس پر پورا اترتی ہیں۔ مصری سائنسدان نے جب سورہ نساء میں موجود قرآن کریم کی آیت کا مطالعہ کیا تو اس کے ذہن میں تمام بات آ گئی اور وہ اس تمام ماجرے کو سمجھ گیا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ عورت کے حصے سے زیادہ کیوں رکھا ہے،
کیونکہ فطرتی طور پر قدرتی طور پر مرد کے جسم کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد کا جسم عورت کے مقابلے میں زیادہ بھاری بھرکم، زیادہ توانا ہوتا ہے۔ مرد وہ کام سر انجام دے سکتا ہے جو عورت نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر مرد عورت سے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں۔ مصری سائنسدان یا مصری ڈاکٹر اپنی ان تحقیقات کو جامعۃ الازہر میں مکمل کرنے کے بعد امریکہ کو واپس لوٹا تو ان تمام تحقیقات کو اپنے ان ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا جو اس دن اس ہسپتال میں موجود تھے جب 2 بچے پیدا ہوئے تھے اور اس بحث کا آغاز شروع ہوا تھا۔ ڈاکٹرز ان تحقیقات کو سن کر انتہائی حیران پریشان رہ گئے، خاص طور پر وہ قرآن کریم کی اس آیت اور اسلام میں موجود اس فلسفے کو سن کر انتہائی حیران ہوئے کہ آج سے 1400 سال پہلے ایسے لوگ موجود تھے جو ان معاملات کو سمجھتے تھے جب سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی تھی۔ سامعین، ایسے ہی تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم ایک شہر ہے اور اس شہر کا دروازہ حضرت علی ہے، یعنی کہ حضرت علی کے پاس جتنا علم ہے اتنا علم کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ انتہائی عالم فاضل انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی بنے، اور اس کے بعد دنیا جہان سے لوگ مشکل ترین مسائل کو لے کر حضرت علی کے در پر آتے، ان سے سوالات کرتے اور اپنے جوابات حاصل کرتے۔ حضرت علی علم کی معراج پر تھے، اور یہ علم انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ رسول اللہ کی صحبت میں گزارا تھا، اور رسول اللہ کی صحبت میں جو شخص رہا ہو اس کے علم کا اندازہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لازمی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا ڈائریکٹ رابطہ اس ذات کے ساتھ تھا جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور پھر جن اشخاص کا رابطہ رسول اللہ کے ساتھ رہا، ہم علم کے اعتبار سے یا آج کے سائنسدان علم کے اعتبار سے ان کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے عرب کے جزیروں میں سے لوگ آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات پوچھتے، اپنی مشکلات آسان کرتے، مشکل سے مشکل ایسے کیس، ایسے قانونی پیچیدگیاں جو کہ آج کے وکیل، آج کے جج، آج کے دستور بھی جن کے اوپر پھنس جائیں، حضرت علی منٹوں میں ان کا فیصلہ سنا دیا کرتے، اس کا حل بتا دیا کرتے، اور لوگوں کی مشکلیں جو کہ برسوں سے پھنسی ہوئی ہوتی ان کا حل سیکنڈوں کے اندر بتا دیا جاتا۔ سامعین، اسلام اگر پھیلا ہے تو علم کے اعتبار سے پھیلا ہے، علم کی طاقت سے پھیلا ہے۔ جتنی طاقت علم میں ہے، کہا جاتا ہے کہ اتنی طاقت تلوار میں موجود نہیں ہے۔ علم کے ذریعے لوگوں کو جتنی آسانی سے اور جتنی جلدی سے قائل کیا جا سکتا ہے اور جتنی پختگی پر قائم کیا جا سکتا ہے، کسی اور طریقے، کسی اور حربے سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان مومن مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم کی جستجو اپنی زندگی میں رکھیں تاکہ اس سے دین کی خدمت بھی کر سکیں، اپنی زندگیوں کو بھی سنوار سکیں، اور جب روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نے علم کو حاصل کیا، ہم نے علم کی جستجو رکھی اور اس دنیا کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ کی نشانیوں پر غور کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کرنے کی تلقین کی ہے۔ علم و تحقیق کے دروازے کھول کر ہی امت مسلمہ کو اس دنیا میں اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوایا جا سکتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ مسلمان شہروں میں علم و تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جب اندلس، قاہرہ، بغداد کی یونیورسٹیاں، دمشق کی یونیورسٹیاں، جامعات آباد تھیں، تب اس دنیا پر مسلمانوں کا رول تھا، اس دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی چلتی تھی، ان کے قول و فعل کو ممتاز جانا جاتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے اپنے اسلاف کی سنت کو چھوڑا ہے، جب سے ہم نے اپنے اسلاف کے اس رستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، تب سے ہی مسلمان اس دنیا میں مظلوموں اور محکوموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
اس سب کو اب بدلنا ہوگا اور اس کا راستہ علم و تحقیق اور دانش کے راستے ہی سے ہو کر جاتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ اسلامک سلیوشن چینل کی ویڈیو اچھی لگی اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔